اور کسی بھائی کا سوال لیڈیز کی طرف سے اگر کوئی سوال ہے تو سوال کریں. قرآن میں رسول کی اطاعت کرنا لکھا ہے، لیکن بغیر حدیث کے ہم اطاعت کیسے کریں گے؟ مطلب کوئی اس کا سلسلہ یا پھر اس کا گائیڈ لائنس ہوگا. اور ایک دوسرا سوال ہے میرا کہ یہ ابھی ہمارے سامنے رمضان آنے والا ہے، تو ہم جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اور فطرہ جو نکالتے ہیں تو اس کا دانے کا جو یا پھر اس دانے کا ہوتا ہے کہ 3 کلو یا 4 کلو پر بندے کے اوپر نکالا جاتا ہے یا پھر اس کا رقم دیتے ہیں، تو بغیر حدیث کے ہم کیسے نکالیں گے؟ یہ چیز بتا دیجیے. اور ایک تیسرا سوال ہے کہ رفع دین کرنا کیسا ہے، اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں کیا ان کو رفع دین کرنا چاہیے؟ یہ 3 سوال کا جواب دیجیے. بند کر دیں. ایک سوال وضاحت کیجیے. پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال تھا کہ رسول کی اطاعت کیسے کریں گے بغیر حدیث کے. اچھی بات ہے. کسی کتاب میں، اللہ کے کسی کتاب میں، قرآن میں کسی نے یہ پایا ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں لکھا ہوا ہے؟ ہم لوگوں کو تو دماغ میں ہی نہ چلتے رہتا ہے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کا مطلب کہ اللہ کی اطاعت کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وہاں اطیعوا الرسول لکھا ہے، رسولہ لکھا ہے. رسولہ کے مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا ہے. رے چھوٹی سین لام مادہ ہے رسولہ. اس رسول کو کہیں اللہ تعالیٰ فرشتہ بھی کہتے ہیں. اس رسول کو اللہ تعالیٰ کہیں عام آدمی کو بھی بولتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے گئے نا تو ان کو رسول کہا گیا. جب یوسف علیہ السلام قید میں تھے تو وہاں بادشاہ کے ایک خادم گیا تو اسے بھی رسول کہا گیا. اور جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو اسے بھی رسول کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کہنے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو بھیجا ہے تم اللہ کی اطاعت کرو اور ہم نے جو بھیجا اس کی اطاعت کرو. اب وہ کوئی انسان لے کے آیا ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے تو اسے آپ اس کی اطاعت کریں. اب وہ انسان کی آپ اطاعت نہ کریں کہ وہ اپنے طرف سے وہ کچھ بھی بات کہے تو اس کی اطاعت نہ کریں. یہ کھلی لفظوں میں لکھا ہوا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اگر یہ رہتا ہے کہ نہیں اطیعوا اللہ اور کسی کا نام کہ بھائی ان کی بھی اطاعت کرو، تب تو 2 معبود ہو گئے. جو میں نے بھیجا، رسالہ کے مطلب ہوتا ہے بھیجنا. جو میں نے بھیجا اس کی اطاعت کرو. تم اللہ کے بھیجے ہوئے کا اطاعت کرتے ہو تو گویا تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو. اب جو آپ کے سامنے رسول ہے وہ جو دے رہا ہے اللہ کی وحی، آپ اسے لیں، اس کی اطاعت کریں. یہی تو حکم ہے. اب رسول کی ہم خاندان، رسول کے زندگی کے شعبے کو جو ہم اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں. اور دوسرا سوال تھا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم زکوٰۃ کتنا دیں گے؟ مطلب پرسنٹ اس کے بارے میں ڈیٹیل تو حدیث میں کیا گیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ تمہیں جو آمدنی دیا جاتا ہے اس آمدنی میں سے 5واں حصہ اللہ کا ہے اور اس کا رسول. جو اس کا رسول ہے جو لوگوں کو بتا رہا ہے، غریبوں کا، مسکینوں کا 5واں حصہ جو آپ کا آمدنی میں، جیسے آپ نے 100 روپیہ کمایا تو 100 روپیہ میں 20 روپیہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن. اب یہ زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے یہ قرآن سے نہیں ہے. ہاں یہ لوگوں نے اس کو اپنے معاشرے پر، اپنے فرقے میں اس کو طے کیا کہ تاکہ لوگوں سے ایسا مال نکالا جائے. اور تیسرا سوال کہ رفع دین، نماز میں رفع دین جو کرتے ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی نماز کا طریقہ بیان نہیں کیا. یہ طریقہ بیان کرنے والی بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق وہ ساری دنیا میں ہے، ساری دنیا میں آدمی ہے، اور ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ بنایا ہے کہ وہ جو ہے اللہ کی نصیحتوں کو پکڑے، جس بندگی کرے نا. تو جو جیسے کر رہا ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، وہ اللہ کو